پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تمام دوست احباب کا بڑے شارٹ ٹائم کے اوپر یہاں کال کرنے پہ میں تہ دل سے مشکور. میں محترم پریزیڈنٹ پریس کلب جناب سید آفاق شاہ صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی، اور آپ کے جتنے بھی کولیگز اور میل فیمیل جتنے بھی صحافی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے اور ہمارے کیمرہ جرنلسٹ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے، سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے، میں سب کو تھینک یو بولتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر PIDAJ کا کہ بڑے شارٹ ٹائم کے اوپر ہم نے اس پریس کانفرنس کے لیے آپ کو یہاں زحمت دی. کیونکہ میرے پریس کانفرنس کرنے سے قبل عارف عرفی صاحب نے سورہ دہا کی تلاوت کی، اور اگر اس کے ترجمے پہ ہم غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کے حالات جس طرف ہم جا رہے ہیں کہ وہ بالکل اس کے اوپر مکمل طور پہ یہ چیز اس کے اوپر مناسب آتی ہے. دو حوالوں سے میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں آج. جی ایک پریس کانفرنس کی مقصد یہ تھا کہ جو ریسنٹلی سیلاب کی تباہ کاریاں جس سے آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے ساتھ پاکستان کے اندر جس قسم کا ایک تباہی آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، گلگت بلچستان اور آزاد کشمیر جو ان مانسون کی حالیہ بارشوں سے جس طرح شدید متاثر ہوئے، اور جس طریقے سے کلاؤڈ برسٹ نے پاکستان کے اندر جو اس وقت حالیہ بارشوں کے بعد سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی، اس سے پنجاب کا زمینی، جنوبی پنجاب کا زمینی راستہ، بلوچستان کا زمینی راستہ، سندھ کا زمینی راستہ، خیبر پختونخوا میں خاص کر سوات کا جو زمینی راستہ، اور آزاد کشمیر کے فار فلنگ ایریاز جو دور دراز علاقے ہیں، کوہستان اور گلگت بلچستان کا زمینی راستہ کم از کم وفاق سے اس وقت منقطع ہے، اور بہت سے لوگ اس وقت اپنی جانوں کے نذرانہ ان کا اپنا لقمہ اجل ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ رب الکریم میں قبول فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. میں حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے اور آزاد کشمیر کے عوام کی جانب سے اپنے پاکستانی بھائیوں کے اس مشکل گھڑی میں ان کو اس امر کا یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے زلزلہ 2005 میں اور اس سے قبل اس کے بعد 2010 میں جب سیلاب کی صورتحال یہاں پر آئی، یا جب بھی کوئی قدرتی آفت آئی، تو پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے، افواج پاکستان نے اہل کشمیر کو تنہا نہیں چھوڑا. تو ہم آپ کی اس مشکل گھڑی میں آپ کو اس امر کا یقین دلاتے ہیں کہ اہل کشمیر آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے دکھ درد میں برابر کے شریک کار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اجتماعی استغفار قبول فرمائے، اور آزاد کشمیر کے اور پاکستان میں جو بھی اس وقت تباہ کاریاں ہوئی ہیں ہمیں اس سے توفیق عطا کرے کہ ہم جلدی اس سے نبض آزما ہو سکیں. پہلے میں تھوڑے سے فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آزاد کشمیر کے حوالے سے، جو کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے کلیکٹ کیے اور ان کے آفس سے. ہمارے اس وقت تک 41 ڈیتھس ہو چکی ہیں، 21 انجرڈ ہیں، پارشلی انجرڈ ہیں یا انجرڈ ہیں، اور 458 ہاؤسز جو ڈسٹروائے ہو چکے ہیں، اور لگ بھگ 17 کے قریب دکانیں ہیں، 2 شیلٹر ہاؤسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں سے پانی کا اس وقت آؤٹ فلو ہے، وہ اس وقت اگر آپ گلپور میں دیکھیں تو آؤٹ فلو اس وقت 135 کیومکس ہے، منگلا میں اس وقت 1000 کیوسک ہے، اور نوسیری میں اس وقت 345 کیومکس ہے، اور پلندری میں اس وقت 153 کیومکس کے قریب واٹر فلو اس وقت چل رہا ہے. یہ کیونکہ سٹیٹسٹکس تھے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنے تھے. میری اس میں گزارش یہ تھی کہ یہ قدرتی آفت ہے، اور اس قدرتی آفت سے پوری آزاد کشمیر کی حکومت، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے عوام، اور میں اپنی پریس اور الیکٹرانک میڈیا کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں اپنے عوام کو ہر قسم کی ریلیف پہنچانے کے لیے. اور حکومت آزاد کشمیر بالکل تندہی اور پہلو سے اپنے ان لوگوں کو ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں ان کے ساتھ لنکڈ ہے. اپنے فار فلنگ ایریا کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری کی ساری حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ اس وقت لیزون کے اندر ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ
کوئی بڑی اللہ پاک اور آفت نہ کرے جس سے کوئی بڑا نقصان سامنے نہ آئے، تو ہم اس وقت بائی اینڈ لارج اپنے عوام کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور میں خاص طور پہ افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کے دن میں۔ میں نے یہ فگرز آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ یہ فگرز آپ کے سامنے لازمی آنے چاہیے تھے۔ جی 41 ڈیتھس ہیں جی، 21 انجرڈ ہیں جی، میل فیمیل جی، اس میں مردوں کی تعداد 27 اور عورتوں کی تعداد 14 ہے، اور جو انجرڈ ہیں میل 15 اور فیمیل 6، اور جو ہاؤس ہمارے فلی ڈیمیج ہیں وہ ہیں 273، اور جو پارشلی ڈیمیج ہیں وہ 185۔ 2 شیلٹرز اس میں ڈیمیج ہوئے اور 17 دکانیں جو ابھی تک کے فگرز ہمارے پاس آئے ہیں اس کے مطابق، یہ میں نے اسٹیٹسٹکس لیے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے آفس سے۔ جی یہ بالکل ریسنٹ فگرز آپ کو دیں ابھی فردر، کیونکہ ہمارا ڈسٹرکٹ کے ساتھ رابطہ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمیں بھیج رہے ہیں۔ جو دوسرا پورشن ہے جی اس کا وہ ہے بجٹ سے ریلیٹڈ، کیونکہ جیسے پاکستان کے اندر سیلاب نے اپنی تباہ کاریاں کی، ایسے آزاد کشمیر کے اندر بھی وہ اپنے نقوش چھوڑ کے گیا۔ ہم جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ قدرتی آفات سے میں سمجھتا ہوں کافی فیملیئر ہو چکے ہیں، ہم نے 2005 کا زلزلہ دیکھا، اور 2005 کے زلزلے میں جو تباہ کاریاں دیکھی وہ آج بھی ہماری آنکھوں کے اندر نقش ہیں، ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے 2010 کا سیلاب ہم نے دیکھا، اور اس سیلاب کے جو نقوش ہیں وہ بھی آج بھی ہمارے ذہنوں کے اندر اسی طرح موجود ہیں۔ اور پھر یہ جو ابھی ریسنٹلی یہ جو کیٹاسٹرفی آئی، جو اس وقت کلاؤڈ برسٹ ہوئے، جو پانی کا ایک فلو بہت بڑے تعداد میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2010 سے بڑا ایک معاملہ تھا جس نے بہت سے علاقوں کو، بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ہمارا جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے جی، میں اس کے اوپر آؤں گا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، پریس کانفرنس میں بھی میں نے کی، کہ ہم جو حکومت پاکستان سے جو ہمارا ایک فائنینشیل ایگریمنٹ ہے جسے مالیاتی معاہدہ کہتے ہیں، جو 2018 میں ہوا، اس معاہدے کے تحت حکومت پاکستان پابند تھی کہ ہمیں 3.6% اس اماؤنٹ میں سے دے جو اماؤنٹ وہ اپنے ٹیکس پیئرس کا کلیکٹ کرتی ہے۔ اگر اس ٹیکس پیئرس کے اماؤنٹ کو کلیکٹ کیا جائے تو لاسٹ ایئر عمران خان صاحب نے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی تھی، اس حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کیلکولیشن نہیں کی گئی اور ہمیں اس حساب سے فائنینشیل سپورٹ نہیں کیا گیا، جس سے جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ میں نے اس سے قبل بھی اس کا ذکر کیا تھا، میں یہ صرف آپ کی توجہ چاہوں گا، میں بہت امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حکومت پاکستان نے ہم سے جو کمٹمنٹ کی تھی اس کے مطابق جو ان کی کیلکولیشن بنتی ہے وہ 74.320 ارب روپے بنتی ہے۔ ہم امید کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک گورنمنٹ آئی ہے جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے ساری پولیٹیکل پارٹیز، اور وہ پارٹیز جو پچھلے عرصے میں پاکستان کو آسمان پہ لے جانے کی بات کرتے تھے، وہ سارے کے سارے اس حکومت کا حصہ ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت میں کوئی سابق چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سابق وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سابق اسپیکر بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سابق چیئرمین سینٹ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو پاکستان کی کلیدی سیاسی جماعتیں گردانتی ہیں، وہ ساری نمائندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود آزاد کشمیر کا جو حصہ بنتا تھا 3.64%، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دینے میں اگر لیت و لال سے کام لیا جائے گا تو پھر اس کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس قسم کے یہ آزاد کشمیر کے عوام سے محبت کے پروانے بھیج رہے ہیں۔ میں نے اس سے قبل بھی پریس کانفرنس میں ایک بات کہی تھی کہ جب وزیر خزانہ پاکستان مفتاح اسماعیل کے ساتھ اور منسٹر فار اسپیشل انیشیٹو احسن اقبال کے ساتھ اور قمر زمان قاہرہ صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں کچھ چیزیں پرنسپلی طے ہوئی، اور وہ جو چیزیں پرنسپلی طے ہوئی وہ پرنسپلی طے یہ ہوئی تھی کہ آپ جا کے اپنے ملازمین کی تنخواہ 15% پاکستان کی طرح بڑھا دیجئے، آپ جا کے اپنے پینشنرز کی 15% پینشن پاکستان کی طرز پہ بڑھا دیجئے، آپ جا کے جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہے وہ پاکستان کی طرز پہ بڑھا دیجئے، ہم آپ کو یہ سارے فنڈز فراہم کریں گے۔
لیکن شومی قسمت میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حکمرانوں کے مسند میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر ان کی پبلک کے ساتھ کمٹمنٹس کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس جو تحریری شکل میں ہم نے ان سے لی اس سے بھی وہ پہلو تہی کرنے پہ آ چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے۔ آزاد کشمیر کے ساتھ یہ ستیلی ماں کا سلوک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچنبھے کی بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنا خون دے دیا، اپنا لہو پیش کیا، ہم نے ہمیشہ ان پاکستان کے پرچم کی سربلندی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ تو حکومت پاکستان کا یہ طرز عمل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ آپ حیدرآباد ٹو کراچی موٹر وے کے لیے تو پیسہ دے رہے ہیں، آپ ملتان سے حیدرآباد تک موٹر وے کے لیے تو فائنینسنگ کر رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کا 500 ارب کا جو پیکیج عمران خان صاحب دے کے گئے تھے اس کو دینے کے لیے آپ کو فائنینشیل کنسٹرینٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غور طلب اور سوچ طلب بات ہے۔ میں آج اپیل کرتا ہوں تمام ارباب اختیار میں بیٹھے ان لوگوں سے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی مشکلات کو خدا را جانیے۔ عمران خان نے جو 500 ارب کا پیکیج اناؤنس کیا تھا وہ کوئی بنی گالہ میں محل تعمیر کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، وہ آزاد کشمیر کی سڑکات، پل اور پاکستان سے آزاد کشمیر کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر آپ موجودہ حکمرانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 500 ارب سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے تو آپ ضرور اپنے فرق کو پورا کر لیجئے، لیکن ریاست اور وفاق کے اس رشتے کو کمزور نہ کیجئے۔ ریاست اور وفاق کا یہ رشتہ کسی کچے دھاگے کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنا لہو دے کر سب سے لالی پرچم کو سر بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان کا یہ جو منفی رویہ، یہ جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اور یہ جو ایک پہلو تہی والا رویہ اور جو لیم ایکسکیوزز وہ پیش کر رہے ہیں، یہ قابل اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزیر خزانہ کو کہیں کہ وہ اپنے گربان میں جھانکے اور وہ دیکھے کہ کیا آزاد کشمیر کے عوام نے اگر 15.2 بلین اس کے جو پینشن، تنخواہ اور اس کے جو ایڈ ہاک الاؤنس کا پیسہ ہے جس کو آپ نے وزارت امور کشمیر میں بیٹھ کے کمٹ کیا، اس کو دینے میں بھی اگر آپ پہلو تہی سے کام لیں گے تو ہم اپنے ریسورسز کو کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ آزاد کشمیر میں نہ کوئی انڈسٹری آپ نے پھلنے پھولنے دی۔ اس سے قبل آزاد کشمیر میں تو پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، ماضی کی حکومتیں تو آپ ہی لوگ کرتے رہے، آپ ہی کے آج الائیڈ حکومت جو پاکستان میں بیٹھی ہے اسی کی برانچز یہاں پر حکومتیں کرتی رہی۔ تو آپ نے جس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کو ترقیاتی بجٹ میں 7 ارب کا اضافہ دیا۔ عمران خان نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے آزاد کشمیر کے عوام کی خوشحالی مقصود ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام کی خوشحالی کے لیے ہم کسی طریقے سے آزاد کشمیر کے بجٹ پہ کٹ نہیں لگائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو وفاق کا طرز عمل ہے حکومت پاکستان کا خاص طور پر، اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پر وزیر خزانہ پاکستان کا، اور جو ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب کا طرز عمل ہے، اس کے اوپر ان کو غور کرنا چاہیے۔ ہم اہل کشمیر آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ ہے، آپ اس رشتے کو اس کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ نے ہم سے کمٹ کیا کہ آپ ہمیں 28 ارب روپے دیں، ترقیاتی بجٹ کی مد میں دیں گے، آپ نے ہمیں 26 ارب کے حساب سے 10% ریلیز دیا جو کہ ٹوٹل 9.2% بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ 9.2 ٹوٹل اے ڈی پی کا ریلیز جو اس وقت آپ نے ہمیں دیا ہے، اس فلڈ کے مشکل حالات میں حکومت آزاد کشمیر کہاں سے یہ ریسورسز لائے گی، کہاں سے یہ چیزیں پوری کرے گی، کہاں سے رابطے منقطع ہونے رابطوں کو دوبارہ بحال کرے گی، کہاں سے لوگوں کو تنخواہیں دے گی، کہاں سے لوگوں کو پینشنز دے گی۔ تو میری اس میں بڑی گزارش یہ ہے کہ آپ جس وقت نالا لئی بنانے کے لیے آپ نے بجٹ مختص کیا تو آپ نے 70 ارب روپے کا بجٹ رکھا۔ آزاد کشمیر کا تو ٹوٹل 28 ارب روپے کا بجٹ ہے، اگر اس کو دینے میں بھی آپ کوئی دلے تو لال سے کام لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں نہیں پیدا ہوں گی۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ رشتے آپس میں مضبوط سے مضبوط تر ہوں، آپ ان رشتوں کو کمزور کرنے کے در پہ آ چکے ہیں۔ آزاد کشمیر کا تو پاکستان کے قبلہ اول کے علاوہ ہمارا قبلہ پاکستان ہے، ہم نے تو کبھی کسی اور طرف نہیں دیکھا، نہ ہماری جرت ہے، نہ ہم دیکھنے کی جسارت کر سکتے ہیں، کیونکہ اہل کشمیر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیام پاکستان سے قبل اپنا رشتہ حکومت پاکستان کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1932 میں اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کا طرز عمل قابل غور ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو غور کریں۔ وزیر اعظم پاکستان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو ترقیاتی بجٹ جس کو عمران خان صاحب
500 अरब का जो पैकेज अनाउंस करके दे गए थे, इसको फौरी तौर पे रिलीज कीजिए। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज्म परवान चढ़ेगा तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिलेगा। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर पन बिजली के या बिजली के मंसूबे लगेंगे तो आज जो आप इस वक्त शॉर्टफॉल फेस कर रहे हैं वो नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर रन ऑफ द रिवर वाटर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप हमें पैसा भी नहीं देंगे, आप हमारे तरक्की के अमल को भी रोक देंगे, आप हमारी नफ्स को दबा देंगे, तो हम किस तरह तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरी है, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पर। हम अगर लोगों को उनके रोजगार के मौके भी फराहम नहीं कर सकेंगे तो फिर हम किस तरीके से लोगों को फेस कर सकेंगे। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान से फिर मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आज आप डोनर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमें चादरें नहीं चाहिए, हमें लोगों के सर को ढकने के लिए CGI शीट्स की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों को आप प्रॉपर तरीके से कंसिडर कीजिए। आप समझिए कि हम आपसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं और ये आपकी पहली डिफेंस लाइन है, और ये डिफेंस लाइन उसी वक्त आपकी जो पहली डिफेंस लाइन है जब मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर आज फौज नाकाम है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ की पब्लिक उसके साथ नहीं खड़ी, वहाँ की पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं कर रही। आज़ाद कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो आवाम है, हमारी जो लोग हैं, ये अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, ये पहली डिफेंस लाइन के तौर पे खड़े हैं, और हमेशा वही दुनिया के अंदर फौज कामयाब होती है जिसकी आवाम उसके साथ खड़ी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि जो हमारी इस वक्त मुश्किलात हैं, एक तो सैलाब की वजह से, और उससे कबल आज तक हम जलजले के जख्म नहीं भर सके अपने, जो हमारे जलजले के जख्म हैं वो उसी तरह अगर आप देखिए तो हरे भरे हैं। मैं समझता हूं कि मैं उन लोगों से भी आज ये बात कहना चाहता हूं जो हुकूमतों में रहे और जिन्होंने ये कहा कि हम 55 अरब रुपए वापस लेके आएंगे। वो 55 अरब रुपए तो वापस नहीं ला सके, उससे अलावा हमारा जो तरक्याती बजट था वो भी लेके चले गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त का तकाजा यह है कि आप डोनर कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप सारे मामलात कीजिए, आप बिल्कुल सब कुछ कीजिए। हम पाकिस्तानियों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, हमारा लहू भी पाकिस्तान के लिए हाजिर है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी अपना हिस्सा कंसिडर कीजिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिल्कुल अज़ू मुअत्तल न समझिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी पाकिस्तान के लिए, उनके दिल भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज इस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में अगर आप हमारे बजट को कट कर देंगे, आप हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज फराहम नहीं करेंगे, आप हमारे लोगों की तनख्वाहों, पेंशन और महंगाई के अलाउंस को मीट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? आप मुझे हमें बताइए। हम तो हुकूमत पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से हमारा ये तकाजा है। हुक्मरान तो आते जाते हैं, लेकिन मैं हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी पॉलिसियाँ मत बनाइए जो मोहब्बतों के वजह नफरतों के बीच बो के चली जाए। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए। सर एक जगह तो हमारे हुकूमत के पास ये फंड की कमी है, तो ये जरा डिटेल बता दें जो भी आपने गाड़ियाँ परचेज की हैं, क्या इनके लिए मालियात से मंजूरी दी गई थी और ये कितनी खरीदी गई है और इनका क्या प्रोसेस है? इस तरह से देखिए नईम साहब, मेरी छोटी सी गुजारिश है, आप क्या चाहते हैं कि गाड़ियों के अलावा लोग पैदल चलना शुरू कर दें? मेरी छोटी सी सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको ना, मेरा अपना सवाल है। गुजारिश ये है कि आपने पिछली दफ़ा जब मैं आया था तब भी गाड़ियों का मसला ज़ेर बहस लाया था। गाड़ियाँ हमसे कबल हुकूमत एक मंजूरी दे की गई थी जिसमें साबिक वज़राए आज़म साहिबान के लिए और साबिक सदूर साहिबान के लिए गाड़ियाँ की परचेज़ थी। एक फाइनेंशियल कनकरेंस का एक प्रोसीजर होता है, ये फाइनेंशियल कनकरेंस जारी हो जाती है लेकिन गाड़ियाँ थोड़ी लेट परचेज होती हैं। उसमें हमारी बदकिस्मती ये समझ लीजिए कि गाड़ियों की मंजूरी पहले हुई थी, परचेज़ हमारे दौर में आके हो गई, और उसकी परचेज़ का नुकसान हमें ये हुआ कि वो गाड़ियाँ साबिक सदूर और साबिक वज़राए आज़म को गई हैं, और उसके अलावा कुछ गाड़ियाँ सर्विसेज ने ली हैं। अभी हम ज़ाहिर बात है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट के पास सबसे ज़्यादा कमी ट्रांसपोर्टेशन की है और POL की है। अगर हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट को या हमारे जो इस वक्त टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की सहूलतें नहीं देंगे तो आप अपने रेवेन्यू टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे? जहाँ तक आपने गाड़ियों की बात की, गाड़ियाँ आपके बजट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। जिस वक्त हुकूमत पाकिस्तान आपको बजट देती है जो वेरिएबल ग्रांट है,
یہ ساری کی ساری منظوریاں پہلے سے ہو کے آتی ہیں، یہ کوئی نیا پروسیس نہیں ہوتا کہ اس کے لیے آپ اپنے جو ایکومولیٹڈ بجٹ ہے اس کے اندر کوئی کوشن رکھ لیں گے. یہ کوشن پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور یہ کوشن اس لیے ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ آکشنز کرتے ہیں اور ایک طرف آپ نئی پرچیز کرتے ہیں. جو آکشن کرتے ہیں اس کا اماؤنٹ بھی آپ کی اس میں انکارپوریٹ ہو جاتا ہے. تو جو چیز آپ کہہ رہے ہیں، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گاڑیاں بھی آپ کے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا اس مشکل موقع کے اوپر، میں تو پھر اگر اس طرف دیکھا جائے تو اس وقت اور بھی بڑی جسٹیفیکیشنز دی جا رہی ہیں. کیا ایک طرف اگر پاکستان میں آپ نے ایم این ایز اور ایم پی ایس خریدنے کے لیے 20-20 کروڑ روپے دے دیے، تو اس وقت تو آج سیلاب میں آپ چندہ کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ چندہ اکٹھا کرنا بہت مشکل حالات ہیں اس وقت آپ کے، اور مشکل حالات میں ہی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سر یہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں فلاں کر دیا ہمارے وہ جو وسائل ہیں، مالیاتی وسائل وہ ہماری انکم جنریٹ کر سکتے تھے. ہم نے ہمیشہ سے ان مالیاتی وسائل کو اگنور نہیں کیا. مثلا واٹر یوز چارجز نہیں مل رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے تھے بڑے سبھی مطالبہ کیا تھا کہ اس کو بکے کے اس طرح وہاں پہ ریلٹی دی جائے، اس طرح ریلٹی کے طور پہ دیا جائے. پھر اسی طرح ہمارے اپر میں جو اپر جلن کنال ہے اس کا ہریانہ کے بہت سارے چیزیں جو ہمارے مانا جانے کیا تھا. پھر اس طرح کی بہت ساری ایسی جو ہماری چیزیں، کیا یہ پاکستان کے ساتھ کسی فورم پہ ڈسکس ہوتی ہیں؟ اگر یہ ہوتی ہیں تو کیا رسپانس ہے؟ کیا وہ ہمارے مالیاتی وسائل کو، اگر ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چلو ہمارے مالیاتی وسائل چلو وہ تو دو نا ہمیں؟ میں اذان ختم ہوں تو جواب دیتا ہوں آپ کو. امن شانتی سر، نہ پانی کی ضرورت نہیں ہے. میں پریس کانفرنس میں ہوں.